یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعل و فریاد، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعل و فریاد، بس ایک بھی قبول ہو جائے تو بیڑا پار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے۔ یہ روزے کی برکت کیا ہے؟ روزے کی برکت یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کے ذریعے سے فائدہ اس وقت حاصل ہوگا جب بندہ اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھے۔ گناہ نام ہے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کا، کہ بندہ اس ماہ مبارک میں چاہے نیکیاں کچھ کم کر لے، لیکن اگر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا تو وہ متقی بن جائے گا۔ یہ ماہ مبارک کی خاصیت ہے۔ اور قرآن کریم میں متقیوں کے لیے وعدے کیے گئے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو متقی بنا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ کر دیتے ہیں، پھنستا نہیں، نکل جاتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو تقوی کے اندر یہ تاثیر ہے، اور گناہ کے اندر کیا تاثیر ہے؟ گناہ جب بندہ کرتا ہے تو دو نقصان سامنے نظر آتے ہیں، دو نقصانوں کو اٹھا کر چلتا ہے۔ پہلا نقصان نعمتوں کا زوال، زوال النعمہ، نعمتوں کا زوال، اور دوسرا نقصان اللہ کی ناراضگی کو لے کر یہ چلتا ہے۔ پہلی جو بات ہے نعمتوں کا زوال، اس پر علماء نے لکھا کہ نعمتوں کا زوال تین طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ پہلا، رزق کی کمی، دوسرا رزق کی تنگی، اور تیسرا ذلت۔ یہ تین چیزیں گناہ کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ روزی جس کے معاملے میں آدمی جو ہے دن بھر پریشان ہے، اور ہم سب کا ایمان ہے تقدیر سے زیادہ کسی کو ملتا نہیں، تقدیر ہی کا ملتا ہے، لیکن کبھی بندہ جلد بازی کرتا ہے کہ یہاں سے بھی لے لوں، وہاں سے بھی لے لوں، اور پرواہ نہیں کرتا کہ آنے والا مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، ملتا تو تقدیر کا ہے۔ کبھی مال کو بڑھانے کے لیے سودی کاروبار میں گر جاتا ہے۔ سود جو ہے، سودی کاروبار کرنے والا جب سودی کاروبار کرتا ہے تو گویا اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اور اس پر جو ہے شراح نے لکھا ہے کہ جس گھر کے اندر سودی کاروباری کا جو ہے نظام چلتا ہے، سودی مال جس گھر میں کھایا جاتا ہے،
اس گھر میں اللہ ذلت کے بادل کو چھا دیتے ہیں۔ اب باپ اولاد سے ذلیل ہو رہا ہے، شوہر بیوی سے ذلیل ہو رہا ہے، اپنے دوست اور احباب کے ذریعے سے ذلیل ہو رہا ہے، اپنے اعزاء اور اقارب خاندان والوں سے ذلیل ہو رہا ہے، حالانکہ مل رہا ہے کیا؟ تقدیر کا۔ یہ جتنے اسکیم والے ہیں جو بتلا رہے ہیں کہ تم جو ہے 10% تو تم کو نفع مل رہا ہے تمہارے کاروبار میں، اور ہم تو صرف 2.5% سود مانگتے ہیں، تمہارے پاس بچ رہا ہے 7.5%۔ تو قرآن کی آج یہ آیت بھی آپ نے سنی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود مال کو گھٹاتا ہے اور صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ تو صدقہ نکالنے میں تو جان پر پڑ رہی ہے اور سودی کاروبار میں اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہا۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے تقدیر سے زیادہ کسی کو ملتا نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول نقل کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت ہوا، حضرت علی نے دیکھا کہ ایک بیچارہ غریب قسم کا آدمی مسجد کے اوٹے پر بیٹھا ہوا ہے، تو سوچا کہ میں اپنے گھوڑے کی لگام اس کے ہاتھ میں پکڑا دوں اور یہ کہہ دوں کہ میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، تم میرے گھوڑے کا خیال رکھنا، میں باہر نکل کر اس کو کچھ بخشش دے دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے۔ آپ نے سوچا کہ باہر جو آدمی بیٹھا ہے اس کو جو ہے ہدیہ بھی دینا ہے، لیکن جب باہر نکل کر دیکھا تو گھوڑے کے اوپر نہ زین ہے نہ لگام ہے۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ یہ جو ہے چوری کر کر چلا گیا۔ بازار کے اندر پہنچے جہاں لگام وغیرہ بکتی تھی، دکاندار سے جب پوچھا کہ یہ جو لگام لٹک رہی ہے یہ فلانا نہیں فلانا آدمی آپ کو دے گیا، اس کی شکل ایسی تھی، اس کا چہرہ ایسا تھا، دکان والے نے کہا ہاں۔ کہا کتنے میں تم کو بیچ گیا؟ کہا 2 درہم میں۔ حضرت علی مسکرائے اور کہا کہ میرے بھائی نے جلدی کر دی، میں نے ہاتھ میں 2 درہم مسجد سے نکلتے ہوئے ہاتھ میں رکھے تھے کہ یہ اس کو ہدیہ کر دوں گا، میرے بھائی نے جلدی کر کر حرام طریقے سے حاصل کر لیا۔ آدمی چاہے دماغ کے ذریعے سے جتنا بھی جو ہے سوچے، بدن کے ذریعے سے چاہے جتنی بھی محنت کرے، ملتا ہے تقدیر کا۔ یہ سب تدبیر ہے۔ کہا تدبیر کرتے رہو، تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ کے بیان میں نے سنا، فرماتے تھے کہ اگر جو ہے محنت کے بلبوتے پر اللہ مال دیتے ہوتے تو اسٹیشن پر کام کرنے والا کولی کروڑ پتی ہوتا، اپنی کمر پر بوجھ اٹھانے والا مزدور اربوں روپے کما لیتا۔ پتہ چلا کہ جسمانی محنت پر روزی کا دار و مدار نہیں، اور اگر عقل کے بلبوتے پر اللہ روزی دیتے ہوتے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آج وہ کروڑ پتی ہوتے جو بیچارے آج لوگوں کی دکانوں پر جا کر اپنی ملازمت تلاش کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ نہ پڑھائی پر ہے،
نہ محنت پر ہے. روزی تو جو ہے بقدر مقدر ہے، جتنی تقدیر میں لکھی اتنی ملے گی.